یہ وقت جسے ہم وقت کہتے ہیں یہ بڑی عجیب شے ہے۔ اصحاب فکر و فلسفہ نے بہت کوشش کی کہ وہ جانیں اور پہنچیں، پہچانیں کہ وقت کیا ہے، وقت کی حقیقت کیا ہے، لیکن یہ مسئلہ کوئی اتنا سادہ نہیں تھا، یہ مضمون اتنا مختصر نہیں ہے کہ جو بھی سوچے اسے سمجھ آ جائے کہ وقت کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھتا ہوں، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ میں زمانہ حال میں کہہ رہا ہوں، اس کو پریزنٹ کہتے ہیں، اور جب اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا تو اسے انڈیفینٹ کہتے ہیں، یعنی یہ زمانہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے، اس پر حکم نہیں لگا۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ پریزنٹ پر حکم ضرور لگتا ہے کہ وہ جاری ہوتا ہے، کنٹینیوس ہے۔ اب کنٹینیوس ہے کیا؟ وہ زمانہ یا وہ شے جو زمانے میں ہے، اس میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہوں، اب یہ حال ہے یا ماضی ہے؟ میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں تو میرا یہ سوال کرنا کیا حال ہے یا ماضی ہے؟ کیونکہ اگلے ہی لمحے جو آپ نے سنا، میری آواز آپ تک پہنچنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے، آپ مجھ سے جتنے دور ہوں گے اتنا ہی وقت لگے گا۔ مثلا جو آواز، جو شے مجھ سے ہزاروں میل دور نوری سالوں کے فاصلے پہ ہے، وہاں سے اگر کوئی آواز مجھ تک پہنچائی جائے گی تو وہ بھی سالوں بعد ہی پہنچے گی، یا کوئی روشنی کے ساتھ جو منظر وہاں سے چلے گا، جسے کہ جدید سائنس نے بھی، اب تو یہ چیزیں ظاہر باہر ہو گئی ہیں کہ فلاں سیارہ اتنے نوری سال کے فاصلے پہ ہے، تو جو منظر آج ہم اس کا دیکھ رہے ہیں وہ اتنے سالوں پہلے کا ہے، یعنی تب وہ چلا تھا تو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، تب چلا تھا آج نظر آ رہا ہے، آج جو اس کا منظر ہے یہ اتنے سالوں بعد نظر آئے گا جتنا فاصلہ ہے۔ اسی طرح آواز ہے، میں نے جو آپ کو بلایا، میں آپ سے مخاطب ہوا، میں نے آپ سے کہا یہ ہے، وہ ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، تو یہ حال ہے یا ماضی ہے؟ کیا یہ پریزنٹ ہے یا پاسٹ ہے؟ جو میں نے کہہ دیا وہ تو مائکرو سیکنڈ کے اندر وہ پاسٹ میں چلا گیا، چنانچہ جو میرا حال ہے وہ آپ کے لیے ماضی ہے، جو آپ کا حال ہے وہ کسی دوسرے کے لیے ماضی ہے، بلکہ ہم سب کے لیے ہمارا حال ہی ہمارا ماضی ہے۔ ہمیں 3 منٹ ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے، بیٹھے سنتے سناتے ہوئے، تو یہ 3 منٹ ہمارا زمانہ حال ہے یا ماضی ہے؟ یہ تو ماضی ہے، تو پھر حال کیا ہے؟ میرے لیے میرا زمانہ حال کیا ہے؟ پریزنٹ انڈیفینٹ کیا ہے؟ وہ تو پاسٹ کنٹینیوس ہے۔ اچھا، میں ایک طرف سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ فیوچر کنٹینیوس ہے، یعنی مستقبل چل رہا ہے پیچھے کی طرف، اور حال چل رہا ہے مستقبل کی طرف، یہ سارا ماضی ہوتا جا رہا ہے۔ تو چل کون رہا ہے، زمانہ یا میں؟ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ چل کون رہا ہے، میں چل رہا ہوں یا زمانہ چل رہا ہے۔ زمانہ ایک جگہ کھڑا ہے، میں چل رہا ہوں، یا زمانہ چل رہا ہے میں اس کے اندر ہوں، تو جیسے وہ چل رہا ہے میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ جیسے آپ ٹرین میں بیٹھ جائیں تو ٹرین چلتی ہے یا آپ چلتے ہیں؟ ٹرین چلتی ہے، کیونکہ آپ ٹرین کے اندر ہیں۔ اگر آپ ٹرین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چپکے ہوئے ہیں، تو پھر بھی ٹرین ہی چلتی۔ اگر آپ ٹرین سے جدا ہو جائیں تو پھر ٹرین چلے گی، آپ کھڑے ہیں۔ تو جب آپ ٹرین کے اندر تھے تو آپ نہیں چل رہے تھے، ٹرین آپ کو لے کے چل رہی تھی۔ ہم سب کسی چیز کے اندر ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ہم سب وقت کے اندر ہیں تو پھر وقت جدھر جا رہا ہے ہم بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اور اگر میں کہوں کہ میں وقت سے باہر ہوں تو پھر میں جا رہا ہوں یا وقت جا رہا ہے۔ مطلب یہ اتنا آسان سا قضیہ نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ پریکٹیکل سائنسز کا جب دور شروع ہوا تو اس وقت ٹائم اینڈ اسپیس کی تھیوری پہ بڑا کام ہوا، آج بھی ہو رہا ہے۔ ہم تھیوری کو فقط تھیوری لیتے ہیں، جبکہ وہ تھیوری پر پریکٹیکل کرتے ہیں کہ سیب جو ہے وہ درخت سے گرا ہے، تو سیب درخت سے نیچے گرا ہے، اوپر کیوں نہیں گیا؟ اس نے یہاں سے یہ سمجھا کہ ایک گریوٹی لیول ہے جو سیب کو زمین کی طرف کھینچتا ہے، یعنی کش ثقل، جو چیز زیادہ تگڑی ہے وہ ہلکی چیز کو اپنے اندر کھینچ لیتی۔ یہاں سے چلتے چلتے انہوں نے یہ پھر اوپر جب گئے اسپیس سائنسز کے اندر بھی، تو پھر بھی یہی چیزیں سامنے آئیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک گریوٹی لیول ہے، ہر ایک چیز کا ایک اندازہ ہے، ایک لیمٹس ہے، ان کے اندر اندر وہ تیر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ بات کتاب اللہ میں بھی تھی، ہمارے لوگ لکھتے آئے ہیں 1200 سال سے تفسیر کی کتابوں میں ہر ایک نے یہ بات لکھی ہے
کہ آسمان پہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں اس کرۂ ارضی کے باہر اس کا ایک اپنا اپنا مدار ہے جس میں وہ تیرتے ہیں. تو ہم نے آج تک اس کو مدار ہے تیرتے ہیں، مدار ہے تیرتے ہیں، مدار ہے تیرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ ہم نے تھیوری کو اور آئیڈیا کو فقط تھیوری اور آئیڈیا کے طور پہ لیا، انہوں نے پریکٹیکل کر دی. انہوں نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو یہ سارے گریوٹی پہ چل رہا ہے کل کائنات، تو اس سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. لیجئے یہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر آگے بات چلتی چلتی میتھ کے جو اصول تھے وہاں سے پھر لاز آف نیچر جو ہے وہاں تک گئے اور آگے آگے نکلتے گئے. اور یہ چیزیں جو بنتی جا رہی ہیں دن بدن تبدیلیاں ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے ٹیکنالوجی کی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. اب تو آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جائے گی، تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جتنے وہ چیزیں سامنے آئیں گی آپ دیکھ کے حیران و ششدر رہ جائیں گے. ماں حیرت ہوں کہ یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. چلیں یہ تو ٹھیک ہے کہ ایک چیز تھیوری اور آئیڈیا تھی اور پریکٹیکل ہو گیا، لیکن ٹائم پہ آپ کیا پریکٹیکل کریں گے؟ یعنی کچھ تھیوری ایسی ہیں کہ جن پہ تجربہ نہیں ہو سکے گا. تجربہ اسی پہ ہوتا ہے جس پہ ہو سکتا ہے. اگر پریکٹیکل سائنسز ہوئی ہیں تو اسی پہ ہوئی ہیں جو ان کے دائرے کے اندر ہیں. جو دائرے کے اندر چیز ہے ہی نہیں اس پر کیا پریکٹیکل ہوگا؟ وقت پر کیا تجربہ ہوگا؟ وقت ایک تھیوری رہے گا. آپ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا لے آئیں کہ میرے نزدیک وقت یہ ہے، کوئی دوسرا فلسفر کہے کہ میرے نزدیک وقت یہ ہے، لیکن وقت کا مسئلہ حل کر کے دکھائیں. ضرور آپ کو میٹا فزکس کی طرف جانا پڑے گا کہ طبیعیات سے ورا بھی کوئی شے ہے، آخر کوئی شے ہے. نہ کہیں کہ وہ خدا ہے، کب تک آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے وہ خدا نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہے. اس لیے جو بہت زیادہ پہنچ گئے انہوں نے بھی اینڈ پہ جا کے کہا کوئی ذہین ہے، کوئی ذہین شے ہے. یہی کہنا چاہتا ہے نا کہ خدا نہیں ہے، لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ذہین شے ہے، کوئی یونیورسل ٹروتھ ہے، کوئی عالمگیر سچائی ہے. ویسے جو چیزیں آسمان سے اتاری گئی ہیں انہوں نے اس پہ ایک بیانیہ ہے، رد نہیں ہو سکا اس کا آج تک. زمانے کو گالی نہ دو وہاں دہر. خدا کہتا ہے کہ میں خود دہر ہوں. دہر، زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ میں زمانہ ہوں، میں زمانہ ہوں. دوسری جگہ دیکھیں قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر. ایک وقت انسان پر ایسا تھا لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. یعنی پھر بھی وقت تھا، یہ نہیں تھا، یا یہ تھا لیکن اس طرح نہیں تھا جیسا کہ اب ہے. وقت تھا، اس کا مطلب ہے وقت اس وقت بھی تھا جب یہ نہیں تھا، وقت اب بھی ہے جب یہ ہے، وقت تب بھی ہوگا جب یہ کسی اور صورت میں ہوگا. تو وقت تو ہے، گزرا کون ہے؟ لہذا ہم گزرے، وقت تو نہیں گزرا. ہم گزرے، وقت نہیں گزرا. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وقت گزر گیا، ہم گزر گئے. ہماری حالت بگڑ گئی، بدل گئی، تبدیل ہو گئی. وقت تو صاحب وقت کے پاس وہی ہے، ویسا ہی ہے، ایک ہی طرح کا ہے. وہ فرماتا ہے زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ میں دہر ہوں، میں خود زمانہ ہوں. تم گزرتے ہو، تمہارا شعور گزرتا ہے، تمہارے حالات گزرتے ہیں، تمہارے معاملات گزر جاتے ہیں، سارا کچھ گزر جاتا ہے، آتا جاتا ہے، پیچھے جاتا جاتا ہے. اب تو جن لوگوں کو یہ بخار ہے کہ پوری دنیا سائنس پہ ہی چل رہی ہے اور پریکٹیکل سائنس سے ہی سارے کی ساری کائنات کا مدار ہے، تو وہ وقت کو بھی پریکٹیکل میں لائیں. پھر وقت سائنس کی حدود سے باہر ہے کیونکہ وقت پر تجربہ نہیں ہو سکتا. آپ وقت کے اندر تجربے کر سکتے ہیں ان چیزوں پر جن پر تجربے ہو سکتے ہیں. وقت جیت جائے گا، وقت حکمران ہے، وقت بادشاہ ہے. وقت کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی فنا نہیں کر سکتا، کوئی سپیڈ سلو نہیں کر سکتا. سپیڈ اس کی خود ہی تیز اور سلو ہے. مطلب کوئی آدمی ہیلی کاپٹر میں بیٹھے یا کسی جہاز میں اور یہاں سے 500 کلومیٹر اوپر جائے تو اسے ایک ضلع سے دوسرا ضلع جاتے تک 15 منٹ لگیں گے. وہی آدمی نیچے آ جائے، زمین پہ چلے، پیدل چلے تو کتنی دیر لگے گی؟ اسے 10 گھنٹے لگیں گے. سفر ایک ہے، دونوں کا ایک ہے. سفر کرنے والا بھی ایک ہے. اوپر فضا میں جاتا ہے کم لگتا ہے. کیوں؟ یعنی مقام کی تبدیلی سے وقت کا فرق پڑ گیا ہے. مقام کی تبدیلی سے
مقام کی تبدیلی سے۔ کیسے آ گئے جبریل ایک رات میں آسمان سے اور ایک لہجہ میں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس مدار سے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے ایک لہجہ میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ سفر مختصر ہو جاتا ہے، اور جو اس مدار کے اندر بند ہے اس کو زیادہ وقت لگتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے طی عرض کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چند لمحات میں پہنچ جاتے ہیں؟ جن کیسے چلا جاتا ہے؟ تو یہ ساری کی ساری جو میٹافزیکل تھاٹس ہیں اسلام کے اندر، فرشتوں کے متعلق، جنوں کے متعلق، یا کل ولیوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، ایک جگہ کھڑے تھے غائب ہو گئے دوسری جگہ چلے گئے۔ تو جدید پریکٹیکل سائنسز سے جب ہم ترقی یافتہ شکل کی طرف جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ ہوا میں اڑیں گے۔ یہ چیزیں انہوں نے کتابوں میں پڑھ رکھی ہیں کہ انسانوں نے ایسا کیا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کسی اور طرح سے کیا ہوگا، ہم اسے سائنس کے ذریعے سے کر دیتے ہیں۔ لیکن وقت پر کیا تجربہ ہوگا؟ اب جو اصحاب فکر و فلسفہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ مذہب صرف اور صرف حلال و حرام یا اعمال یا اوامر و مناہی کا نام نہیں ہے۔ مذہب کی فلسفی کے اندر وقت کا ایک پورا فلسفہ ہے، ایک پوری فکر ہے۔ پوری کی پوری کائنات کو جیتنے والے لوگ بھی وقت کے ہاتھوں ہار جائیں گے، فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ وقت گزر رہا ہے یا ہم گزر رہے ہیں۔ گزر کون رہا ہے؟ کون گزر رہا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ ہاں بہرحال اس وقت کے اندر ایک دین ہی ہے جو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ وقت کو وقت بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے ماضی کے اندر جمع ہو رہا ہے، وہ چلتا جا رہا ہے، لہذا اسے ایسا کرو کہ بعد میں جب تم اپنے گزرے ہوئے وقت کو دیکھو تو شرمندہ نہ ہو۔ یہ بات سمجھائی ہے، سمجھنے والی ہے۔ جس دن وہ فرماتا ہے کہ اما من اوتی کتابہ بیمینی، جس کا نامہ اعمال ہم اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے تو وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ ادھر آؤ سنو، یہ دیکھو پڑھو کتنی اچھی بات ہے۔ وہ اما من اوتی کتابہ بشمالی، جس کے بائیں جانب دیں گے وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ مجھے نہ دیتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ماضی میں چلا گیا وہ محفوظ کہاں ہے؟ ہماری وقت تک دسترس کہاں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ محفوظ نہیں ہے؟ وہ اپنی پٹڑی پہ سیدھا چل رہا ہے یا ہم اپنی پٹڑی پہ سیدھے چل رہے ہیں؟ وہ سائلنٹ کھڑا ہے، ہم گزر رہے ہیں، اس کے اندر ہمیں سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے، ہم گزرتے جا رہے ہیں، یا آگے کی طرف جا رہے ہیں یا پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب میرے سامنے ایک پکچر گیلری بنائی جائے، میں سامنے کھڑا ہوں تو پکچر گیلری میرے آگے سے گزرتی جائے، میں اسے دیکھتا جاؤں، تو وہ پکچر گیلری ایک طرف سے شروع ہو کر دوسری طرف جا رہی ہے۔ اب میں جس طرف وہ جا رہی ہے ادھر جا رہا ہوں یا میں اس طرف جا رہا ہوں جدھر سے وہ آ رہی ہے؟ آپ تو جلدی سے یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں یا پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہر شے اللہ کی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، پلٹ رہے ہیں۔ تو ہم آگے نہیں جا رہے، ہم تو پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم آگے جا رہے ہیں، ابھی تک تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم آگے جا رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سید الطائفہ جنید بغدادی نے، اب تو پیروں کا پیری مریدی یہی ہے نا کہ وظیفہ بتا دیا یا دعا کر دی یا راہ و رسم ہے یا دو چار ملا آ گئے عرس پہ وہ کوئی تقریریں سنا گئے، وہی بیانات موضوعات جو عام چل رہے تھے۔ اب تو یہ حال ہے نا، پہلے یہ تھا کہ سید الطائفہ جنید کی خانقاہ کے اندر جو موضوع تھا حضرت جنید کا، وہ مبدا معاد تھا۔ مبدا کہتے ہیں جہاں سے شروع ہوا، اور معاد کہتے ہیں جہاں پہ آ کے پلٹا، یعنی جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پلٹا۔ بڑی سادگی سے بلے شاہ نے یہ بات کی کہ ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے، جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پلٹا ہے۔ گزرا کون ہے؟ وقت، یا وقت میں آپ ہم سب؟ تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس کا جواب دیتا ہے، رسول کے فرامین اس کا جواب دیتے ہیں کہ گزرنے والوں سوچو کون تمہیں گزار رہا ہے، کس لیے گزار رہا ہے، کہاں سے گزار رہا ہے، اور گزر کے جا کدھر رہے ہو، آئے کدھر سے ہو۔ بس مذہب کا اول اور مذہب کا آخر
مذہب کی ابتدا، مذہب کی انتہا، مذہب کا مبدا، مذہب کا مواد یہی. آئے کدھر سے ہو، رہ کہاں رہے ہو، جا کدھر رہے ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.